ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایکسپلینیشن بائی آشی۔ آج میں چائنیز ڈرامہ بیٹریٹ لو 2022 کی ایپیسوڈ نمبر 11 ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیوز۔ تو ایپیسوڈ نمبر 11 کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے شنزو کو، جو کہ واش روم میں ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہوان شن وہاں پر آتی ہے۔ شن اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ۔ ہوان آ کر ٹوتھ پیسٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور شن کہتا ہے کہ میں بریک فاسٹ بنانے جا رہا ہوں، اور جب وہ روم سے باہر آتی ہے تو شن نے بریک فاسٹ بنا دیا ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتا ہے۔ وہ اس کے سر پر پیار کرنے لگتا ہے تو گوان اپنا سر سائڈ پر کر دیتی ہے۔ شن کہتا ہے اس بات کو بہت دن ہو گئے ہیں، تم بھول جاؤ، اور گون کہتی ہے ہر چیز بھولنے والی نہیں ہوتی اگر آپ چاہو بھی تو، اور شین اپنا کوٹ پکڑ کے باہر جانے لگتا ہے اور گون کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چینج ہو کر دکھاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد گون سوچتی ہے کہ واقعی میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، لیکن کوئی ایسی بات ہے جو کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلی۔ پتہ نہیں شنزو کون سی بات کو چھپائے بیٹھا ہے اپنی اسمائل کے پیچھے۔ کیا ہماری زندگیاں واقعی ہی سیدھے ٹریک پر چل سکیں گی؟ پھر گون کو ینگ زی کی کال آتی ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ سارے پیسے کمپنی میں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ گون اس سے پوچھتی ہے کہ تم ابھی کہاں پر ہو؟ ینگ زی کہتا ہے شن نے تمہیں دوبارہ سے ہرٹ تو نہیں کیا؟ گون کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ ینگ کہتا ہے کہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ گون کہتی ہے میں تمہیں اب اس سب میں اور انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ ینگ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اور گون کہتی ہے کہ پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ینگ زی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب سے تمہیں اپنے آپ کو خود ہی پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور پھر وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ گون اس کو بلاتی رہتی ہے بٹ کال کٹ چکی ہوتی ہے۔ گون وہی باکس نکالتی ہے جس میں نیکلس ہوتا ہے جو کہ ینگ نے اسے دیا تھا، اور اس کو اپنے گلے سے لگا کر دیکھتی ہے۔ پھر نیکسٹ سین آفس کا دکھایا جاتا ہے جس میں گون کے ڈیزائن کا آئیڈیا کسی نے چوری کر کے پہلے ہی پبلش کر دیا ہوتا ہے، اور ان کی کمپنی پر اسکیم کا کیس بن رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر شنزو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کسٹڈی کے نیچے ہوا تھا اور میں ہی اس سب کی ذمہ داری لوں گا۔ اور بھی سب کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا ہے اور ایک پکچر ہوتی ہے جس میں وان ینگ زی کے ساتھ ہوتی ہے، اور سب آفس والے وان کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شن اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ گون کہتی ہے نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ پارکنگ لاٹ پر جب گون گاڑی پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے تو وہاں پر جھینگ آتی ہے، اور وہ شن کو کہتی ہے کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ انوالو ہے، تم میرے پاس واپس کیوں نہیں آئے؟ اور شن کہتا ہے کہ گون نے کچھ بھی غلط کیا ہو، وہ اور میں فیملی ہیں، اور ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگوں اپنی میرج لائف کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، جس پر جھینگ شن کو تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور گون کی اسسٹنٹ ان کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے۔ گون گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کا آئیڈیا کسی نے چرا لیا، اور پھر وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی پکچر پورے آفس میں سینڈ کر دی گئی ہے جو کہ اس کو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے سر میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی کار کے سامنے ایک ٹرک آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ایپیسوڈ نمبر 11 کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور ایپیسوڈ نمبر 12 میں دکھایا جاتا ہے وان ایک ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں پر میڈیکل ڈائگنوسس سرٹیفکیٹ پڑا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی بات سوچ رہی ہوتی ہے جس میں ڈاکٹر بتا رہی ہوتی ہے تمہارا ہائپوگلیسیمیا کمپلیکسڈ ہے جو کہ بلڈ شوگر کو لو کرتا ہے، اور نیورولوجیکل ڈیزیزز کی وجہ سے تمہارا بلڈ شوگر پر افیکٹ ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر گون سوچتی ہے وہ ایکسیڈنٹ کا سین جس میں اس کے سر میں پین ہو رہی تھی، لیکن وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہے، وہ ٹرک کے سائڈ سے گزر جاتی ہے، اور نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے شن نے ڈنر بنا کر ٹیبل پر رکھا ہوتا ہے، اور شن اس کو بتاتا ہے سب کچھ میرے انڈر کنٹرول ہے، ہمارے پارٹنرز اور پبلک کے اوپینینز۔ اور گون کہتی ہے کیا وہ لوگ اپنے الزامات واپس لے لیں گے؟ اور شن کہتا ہے ان کے الزام واپس لینا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ کافی لوگوں نے اپنے پیسے واپس لینے کا کلیم کیا ہے، کیا ہماری کمپنی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ لوگ واپس دے سکیں؟ اور گون کھانے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا میں تمہاری پلیٹ لے سکتی ہوں؟
اور شین اس کو اپنے کھانے کی پلیٹ دے دیتا ہے اور اس کی لے کر کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے آفس کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں شین آ کر میٹنگ میں بیٹھتا ہے اور ایک سٹاف کا ممبر کہتا ہے کہ مسٹر شین آپ کی وجہ سے سچویشن ہینڈل ہو گئی ہے، اور دوسرا ممبر کہتا ہے اگر ہم پہ کوئی پرابلم نہ آتی تو ہم مسٹر شین کی قابلیت کو نہیں دیکھ پاتے۔ نیکسٹ سین میں گون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کی وہ ویڈیو کلپ دیکھ رہی ہوتی ہے پارکنگ لاٹ کی۔ پھر نائٹ ٹائم دکھایا جاتا ہے جس میں گون ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی برش کر رہی ہوتی ہے اور شین اس کے لیے دودھ لے کر آتا ہے اور ڈریسنگ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ کر واش روم میں ٹوتھ پیسٹ کرنے چلا جاتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے گون نے وہ دودھ کا گلاس نہیں پیا اور وہ فریج اوپن کر کے ڈیٹاکس واٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شین اس کا برش لے کر ٹوتھ پیسٹ نکال کر اس کے برش پر رکھ دیتا ہے اور میرر پر دیکھ کے ایک اسمائل کرتا ہے۔ پھر وہ گون کے پاس جاتا ہے اور اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور گون کو کہتا ہے کہ میں رن کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جینگ کھڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک کار آ کر رکتی ہے۔ پھر گون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ واش روم میں آتی ہے اور پیسٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ اچانک سے رک جاتی ہے اور اپنے برش کو دیکھتی ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے شین کو جو کہ گاڑی میں بیٹھ کر جینگ کو فلاور کا بوکے دیتا ہے اور جینگ اس کو کہتی ہے کیا میں نے تمہیں زور کا تو نہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ شین اس کو کہتا ہے کہ تمہیں بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ شین کہتی ہے تمہارا کیا، کہیں تم بھی تو میرے ساتھ ایکٹنگ تو نہیں کر رہے؟ شین کہتا ہے میں تمہارے ساتھ سیریس ہوں اور میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جینگ اس کو کہتی ہے اچھا میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ شین اس کو کہتا ہے کہ تم میری ڈیسٹینیشن ہو۔ شین کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میرا ڈریم پورا کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور کہتا ہے کہ جب میں چیئرمین بن گیا تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اور جینگ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تم اتنا ہارڈ ورک کرو، میں بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ شین کہتا ہے کہ میرا یہ ہارڈ ورک ورتھ رکھتا ہے اور پھر وہ اس کو کس کرتا ہے۔ نیکسٹ سین میں مارننگ کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور شین واش روم میں ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ گون واش روم میں آتی ہے اور دیکھتی ہے اس کے برش پر ٹوتھ پیسٹ لگی ہوتی ہے۔ گون پیسٹ نہیں کرتی، وہ پہلے اپنے فیس پر کریم لگاتی ہے اور شین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شین باہر چلا جاتا ہے اور گون وہ برش اٹھا کر ایک پیکٹ میں ڈال دیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں جینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گون کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارے درمیان بات کرنے کے لیے کیا بچا ہے۔ گون کہتی ہے ایک ڈیل کرتے ہیں، اور کہتی ہے تم مجھے دو جو میں چاہتی ہوں، میں تمہیں وہ دوں گی جو تم چاہتی ہو۔ جینگ کہتی ہے میں کیا چاہتی ہوں، اور گون کہتی ہے تمہیں شینزو چاہیے، تم نے میری اور ینگ زی کی پکچر اپلوڈ کی تھی شین کے لیے ہے نا، اور پھر گون کہتی ہے کہ میں اس کو ڈیورس دے دوں گی، اور پھر گون کہتی ہے کہ میں کمپنی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں لیکن شینزو مجھے ڈیورس نہیں دے گا جب تک وہ یہ کمپنی نہ لے لے۔ تو وہ شینزو ہے جو ڈیورس نہیں لینا چاہتا، نہ کہ میں، وہ صرف اپنے بارے میں ہی کیئر کرتا ہے اور وہ سب کو اپنے پیروں کا پتھر ہی سمجھتا ہے۔ جینگ کہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، اور گون کہتی ہے کہ ہر لڑکی جب وہ پیار میں ہوتی ہے اس کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ہے، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر گون کہتی ہے کہ اس نے کمپنی کا آئیڈیا چوری کیا اور کسی کو دے دیا، تم اس بارے میں ایویڈنس ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، تم اس کے ساتھ ہو، تمہارے لیے یہ آسان ہوگا ہے نا۔ اور جینگ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، اور گون کہتی ہے کہ پارکنگ لاٹ والی تمہاری ایکٹنگ کافی کمال کی تھی لیکن میں اس پر یقین نہیں کروں گی، اور کہتی ہے کہ کمپنی گون سے بلونگ کرتی ہے اور وہ کمپنی کو کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، اس کے پاس بہت ہی لیس چانسز ہیں، اور مجھے ڈیورس دینے کے بھی بہت سارے کم چانسز ہیں، اگر تم مجھے ایویڈنس لا کر دو گی تو میں اس کو ڈیورس دے دوں گی، وہ کمپنی چھوڑ دے گا تو تمہارے پاس چانس ہوگا۔ جینگ اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے ایپیسوڈ نمبر 12 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیز لائک مائی ویڈیوز، تھینک یو۔